الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا صدق الله العظيم. گرامی قدر سامعین حضرات، ہمارے بیانات سلسلہ وار توہین رسالت پر چل رہے تھے۔ آج ہم نے کچھ اساسی اور اصولی باتیں توہین رسالت کے بارے میں بتلانی ہیں۔ اس سے پہلے بیانات میں ہم نے نبی علیہ السلام کے سامنے کے آداب وغیرہ بتلائے تھے۔ اور یہ بتلایا تھا کہ جو نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آداب کو ملحوظ نہ رکھے تو وہ شخص اپنے اعمال برباد کر لیتا ہے، اور جو کوئی گستاخی کرے تو اس کو قرآن نے حرام زادہ قرار دیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایذاء، آپ کو تکلیف دینا، گستاخی کرنا، شان میں گستاخی کرنا، آپ کے سامنے آپ کے ذکر پر الفاظ یا انداز میں بے ادبی لانا یا توہین امیز رویہ یا الفاظ استعمال کرنا۔ تو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ایک ادب یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک بار نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کی اپنی شادی کے موقع پر دعوت کی۔ دعوت جب کی تو کھانے کھونے سے جب فارغ ہو گئے صحابہ اکرام، تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب فراغت ہو جائے تو تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام جو تھے، کوئی قبیلے کی شادی تھی، قبیلے میں تھے، آپ کے برادری والے تھے، تو پھر کچھ نہ کچھ گفت و شنود شروع ہو جاتی ہے، بحثیں چھڑ جاتی ہیں خاندان۔ تو وہ باتوں میں ایسے مگن ہوئے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ جو ہم بے گفتگو کر رہے ہیں ہماری وجہ سے نبی علیہ السلام پر، صاحب خانہ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو کچھ نہیں کہا، بس انتظار کرتے رہے کہ کب یہ باتوں سے فارغ ہوئیں اور جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو پھر تنبیہ کی، اللہ تعالیٰ نے پھر تنبیہ کی اور یہ فرمایا، یہ جو تم گفتگو کر رہے ہو اور تمہیں پتہ ہی نہیں کہ صاحب خانہ پر اس حوالے سے آپ کی یہاں بیٹھے رہنے سے کیا گزر رہی ہے، ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح اس بات کو فرمایا کہ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو اور باتوں کی گفتگو میں محو ہو، اس وجہ سے ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، یہ بات نبی علیہ السلام کو تکلیف دہ ہے۔ یہ جو آپ کا دیر تک بیٹھ کے گفتگو کرنا اور نبی علیہ السلام کا آپ کو کچھ نہ کہنا، یہ نبی علیہ السلام پر بہت گراں گزر رہا ہے۔ اور وہ آپ کو کہہ کیوں نہیں رہے، فیستحیی منکم، وہ تمہارے سے شرم کی وجہ سے،
کہ صاحب خانہ کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں اگرچہ اس پہ گراں گزرے، لیکن وہ صبر کرتا ہے کہ میں کوئی بات ایسی نکالوں تو یہ آنے والوں پر نہ گراں گزرے۔ وہ خود تکلیف اٹھاتا ہے لیکن دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، یہ تمہارے سے شرم کی وجہ سے، تو میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہارے یہاں بیٹھنے سے، گفتگو میں لگے رہنے سے۔ فرمایا وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لیکن اللہ تعالیٰ حق گوئی پر، حق کہنے پر، حق بات بتلانے پر، حق کی رہنمائی کرنے پر نہیں شرماتا، وہ تو کہہ دیتا ہے۔ اب اس سے پتہ چلا، حالانکہ دیکھیں یہ کتنا معمولی سی چیز ہوتی ہے عام طور پہ، کہ عام محفلوں میں، دعوتوں میں، شادی بیاہ میں ٹائم کچھ اور ہوتا ہے، دیر ہو جاتی ہے، اور دیر ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے، اور ہم لوگ اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتے، بلکہ ہر بندہ ذہنی طور پہ صاحب خانہ، میزبان سب تیار ہوتے ہیں کہ اس موقع پر دیر سویر اونچ نیچ ہو جائے۔ لیکن نبی کے لیے امتی کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ یہ بھی گرانگی اور تکلیف دے، اپنی رویے کو کرے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے رویے سے، یہ جو عام مروج رواج میں چیزیں ہیں ان کی وجہ سے بھی جو تکلیف ہوتی، یہ تکلیف بھی نبی پاک کو یہ امتی نہیں دے سکتے۔ اور کتنے بزرگ ہستی ہیں جو آپ کے خاندان، قبیلے والے، آپ کے رشتہ دار، رشتوں میں بھی بڑے بزرگ، ساتھی، دوست، وہ صحابہ کرام کے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت کی بشارتیں دی، جن کے لیے اتنے انعامات، اعزازات سے جن کو نوازا، ان کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کے سامنے اتنی سی بھی آپ کی تکلیف رسانی کا وہ سبب یا باعث بنے۔ اور ایک اور بات، اب یہ تکلیف رسانی کیا ہے؟ اب اس پہ دو تین سوال پیدا ہوں گے۔ ایک سوال یہ کہ جی اگر یہ گستاخی تھی جو ہم نے اتنی باتیں ذکر کی، کہ جو ولید بن مغیرہ کی اور دیگر حضرات کی، اگر یہ گستاخیاں تھی تو نبی علیہ السلام نے ان کے سر قلم کیوں نہیں کی؟ ان کو سزا کیوں نہیں دی؟ ان کو تو توہین رسالت میں، بے ادبی میں، گستاخانہ رویے پر یا گستاخانہ الفاظ پر ان کو تو قتل کرنا چاہیے تھا، اس کی توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ مسلمان تھے، کافر تھے؟ کیونکہ آج جو اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ توہین رسالت پر نہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، نہ معافی ہو سکتی ہے، نہ توبہ قبول ہوگی، بس اس کی سزا ہے قتل۔ اور اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، لیکن جو اس نے حرکت کی ہے توہین کی، گستاخی کی، اس کی سزا صرف قتل ہے، سر تن سے جدا۔ کیسے بندہ کسی کو قتل کرتا ہے؟ جب تک وہ رسا معاف نہ کرے تو وہ معاف نہیں ہوتا۔ اب اس کا جواب آسان ہے، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام چونکہ وہاں حیات تھے، موجود تھے، ان میں موجود تھے، ان کو اللہ معاف کرے نہ کرے، اور یہ رویے نشاندہی کر دی گئی کہ نبی علیہ السلام کے سامنے یہ چیزیں بے ادبی والی ہیں، گستاخانہ ہیں، آپ کے لیے تکلیف دہ ہیں، ایذا رسانی کا سبب بنتی ہیں۔ اب ان میں چونکہ موجود تھے اور نبی علیہ السلام خود مختار تھے، تو آپ کو پورا حق تھا کہ آپ سزا بھی دیتے، نہ بھی سزا دیتے، تو یہ چونکہ گستاخی، نبی علیہ السلام کی بے ادبی، آپ کی شان میں، آپ جناب میں ایسا گستاخانہ رویہ اپنانا، یا آپ کے لیے کوئی لفظ گستاخانہ استعمال کرنا، یہ چونکہ آپ خود موجود تھے، تو جس کے یہ آپ کی شان میں جب گستاخی ہو رہی ہے، یعنی اس کی آپ کے حق تلفی ہو رہی ہے، جو اللہ نے آپ کو ایک حق، تعظیم، تکریم دی ہے، اور یہ آپ کا انسان کا بڑا مرکزی حق ہے، بنیادی حق ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی تعظیم کرے۔ اب وہ یہ حق نہیں دے رہا، اب نبی علیہ السلام کو حق نہیں دے رہا، نبی علیہ السلام جس کو حق نہیں دے رہا اس کی مرضی ہے، وہ چھوڑے یا نہ چھوڑے، وہ معاف کرے یا سزا دے، یا صرف زبانی تنبیہ پر بس کرے، زبانی تنبیہ کو کافی سمجھے، یا سزا کو دے دے۔ اب چونکہ نبی علیہ السلام نہیں ہے تو اب یہ نہیں پتہ چل سکتا یہ بات نبی علیہ السلام کو گراں گزری تو ہے، تو آپ نے معاف کیا نہیں کیا، کیا ہے کیا نہیں۔
تو جب کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کسی کی حق تلفی ہوتی ہے، تو جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس کی معافی کا اعتبار ہوتا ہے۔ اب کسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث تو ڈکلیئر کیا نہیں گیا کہ یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی پر قصاص بھی لیں گے یا معافی بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں، یہ انسانوں کو پابند کیا گیا ہے دو چیزیں۔ اب اس کا جواب تو یہ دے دیا ہم نے۔ اب اس کے دو حصے ہیں جو میں نے عرض کی تھی، جو تلاوت کی تھی میں نے قرآن کی آیت کہ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہر انسان سے لے لیے ہیں۔ ایک یہ کہ کسی انسان کو کسی صورت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تکلیف دے یا تکلیف کا باعث بننے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ دوسرا، آپ یہ پردہ فرمانے کے بعد آپ کی بیویوں سے شادی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ عام بندہ جب مرتا تو عدت کے بعد 4 مہینے 10 دن کے بعد جو ہے اس کی بیوی سے شادی جو مرضی کر سکتا ہے، بس اس کا محرم نہ ہو تو جو جس کے لیے شادی کرنا حلال ہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد کسی امت کی کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نبی پاک کی بیوی سے شادی کرے، چاہے 4 مہینے 10 دن گزر جائیں، چاہے 100 سال گزر جائیں۔ تو یہ حق ازواج مطہرات سے بھی لے لیا گیا ہے، انسانوں سے بھی لے لیا گیا۔ دو، ایک یہ کہ کوئی انسان بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف کا باعث نہیں بن سکتا۔ جو چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رویے، جو الفاظ، جو انداز، جو طور طریقے، طرز انداز، جو بندے کے جو بھی کچھ ہیں، وہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تکلیف کا باعث بنے گے، اظہار ثانی کا سبب بنے گی، وہ الفاظ، وہ انداز سب کے سب ممنوع قرار دے دیے گئے، اور ان تمام کی تفصیل بھی بتا دی گئی۔ سورہ حجرات میں بتایا کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے سامنے کیا کرنا ہے، اور جو آپ کو عقائد، نظریات، اعمال، کردار، گفتار نیکی کرنی، اس میں طریقہ کیا ہونا چاہیے، آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں کس طرح آپ کی گفتگو ہونی چاہیے، آپ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کس طرح گفتگو ہونی چاہیے، جب آپ ملنے کے لیے نبی پاک کے پاس آؤ تو کیسے، آپ کو بلاؤ یا نہ بلاؤ، انتظار کرو، خود آنے دو یا ان کو بلانے کی کوشش کرو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس انداز سے، کس الفاظ میں، کس طرح پکارو، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں دعوت پہ بلائیں تو ان کے ساتھ کیا رویہ اپناؤ، اور کیا نہیں اپناؤ گے تو یہ آپ کی اظہار ثانی اور تکلیف کا باعث بنے گا، اور ان باتوں سے، ان آداب کو ملحوظ نہ رکھنے سے تمہارے اعمال بھی برباد اور تم مسلمان نہیں رہو گے۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہے، ہم میں موجود نہیں ہے، وہ ہمیں معاف نہیں کر سکتے یا معاف کر سکتے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ جب ہم یا انسان کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، ایسے لفظ استعمال کرتا ہے، تو جس کی توہین کی گئی ہے، جس کی عزت دری کی گئی ہے، عزت ریزی کی گئی ہے، آبرو ریزی کی گئی ہے، تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو معاف نہیں کر سکتے، اور جب کسی انسان کا حق ہوتا ہے وہ اللہ بھی معاف نہیں کرتا، وہ تو قیامت کے دن اس کا ہوگا۔ اب آیا سوال یہ ہوا کہ جیسے ہر انسان کا، اگر انسان موجود ہے، اس کے سامنے اس کی برائی کی، چولت کی، اس کی توہین کی، جو بھی کچھ کیا، تو وہ موجود ہوتا ہے، وہ مطالبہ کرتا ہے کہ میری توہین ہوئی، گستاخی ہوئی، میری عزت پر فرق آیا، مجھے نقصان ہوا، تو وہ حق لے سکتا ہے، حق کا بدلہ صاف لے سکتا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور جب وہ یہاں نہیں لیتا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا حساب دیں گے، یعنی اس کا حساب اس بندے سے اس کا حق لے کر دیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح کیوں نہیں موقوف رکھا کہ اگر کوئی انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے، آپ کی جناب میں کوئی لوز الفاظ استعمال کرے، ایسا انداز اپنائے، یا آپ کی طرف منسوب چیزوں کی توہین کرے، یا آپ کی نکتہ چینی کرے، آپ کے کردار گفتار پر انگلیاں اٹھائے، تو اگر اس سے آپ کی حق تلفی ہوتی ہے، آپ کی تعظیم اور تکریم میں کمی ہوتی ہے، تو اس حق کو قیامت کے دن رکھ لیا جائے جیسے عام انسانوں کا ہے۔ تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں
بنیادی چیزوں میں عام انسان اور نبی میں فرق ہوتا ہے. عام انسان کے حقوق اور نبی کے حقوق میں فرق ہوتا ہے. عام انسان کے آداب اور نبی کے آداب میں فرق ہوتا ہے. عام ہمارے طور طریقے الفاظوں میں اور نبی کے لیے الفاظ استعمال کرنے میں فرق ہوتا ہے. ہمارا جو آپس میں نشست و برخاست، کھانا پینا، بولنا چالنا، گفتگو، لڑائی جھگڑے، ان کا جو طریقے ہیں، ان کے جو آداب ہیں، ان کے جو احکامات ہیں وہ اور ہیں، نبی علیہ السلام کے اور ہیں. اور ہم اس لیے اتنی ساری مثالیں دے رہے ہیں کہ عام بندے اگر مر جائے تو اس کی بیوی سے 4 مہینے 10 دن کے بعد شادی کر سکتے ہیں، نبی کی بیوی سے نہیں. کسی کو اظہار ثانی کی اجازت اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہے. کوئی بھی نبی علیہ السلام کے لیے کوئی بھی کسی طور پہ نہیں آپ کو اجازت دے سکتا. پھر عام انسان اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو ہر بندہ سوچتا ہے کہ یہ ہر بندہ ہی کرے نیکی، جو جلد سے جلد کرے، اچھے طریقے سے کرے، احسن طریقے سے کرے. لیکن یہ احسن طریقے، جلدی کرنا، پیش قدمی کرنا، سبقت کرنا، پہلے کرنا، یہ نبی کے مقابلے میں نہیں کر سکتا. یہ حق امت سے، انسان سے نبی کے مقابلے میں چھین لیا گیا کہ یہ نبی کا حق ادب ہے کہ آپ سے بات کیا جائے، آپ سے پیچھے کیا جائے، آپ کے نقش قدم پر چلا جائے، آپ کے سبقت نہ کی جائے کسی طور پر، اور آپ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جائے. کسی قسم کی چون و چرا اور کوئی نکتہ چینی اور خامی نکالنے کی کوئی گنجائش نہیں. پھر یہ بھی حق دیا گیا نبی علیہ السلام کو کہ عام گفتگو جو تم نارملی کرتے ہو ادب آداب سے، لیکن جب نبی پاک ہوں تو ان سے یا ان کی موجودگی میں آپس میں آپ کی گفتگو عام نارملی نہیں بلکہ آپ کی موجودگی کے احساس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اچھے سے اچھے انداز اپنانا، الفاظ اپنانے ہوں گے کہ جو آپ نام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہوں. اگر اتنی بات کا خیال نہیں رکھو گے تو نہ مسلمان رہو گے، نہ اعمال اور عقائد محفوظ رہیں گے، ہر چیز برباد ہو جائے. پھر اگر بندہ ملنے آتا ہے تو ملنے کا وقت جو ہے کھٹاتا ہے، بندے کو بلاتا ہے، لیکن نبی پاک کے لیے فرما دے کہ آپ نہ ان کو بلا سکتے ہیں نہ ان کو تنگ کر سکتے ہیں. ان کا ویٹ کریں گے، ان کے باہر وہ خود باہر آئیں گے، ان کے باہر خود آنے تک انتظار کریں گے. پھر یہ فرما دیا گیا کہ جب آپ کو وہ دعوت دیں تو عام جو ماحول ہوتا ہے، عام جو کلچر ہوتا ہے ہر جگہ کا، کہ لوگ گفتگو کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں دیر تک، چلو کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، اور وہ ہر بندہ اس کو برداشت کرتا ہے. ان کو پتا ہے یہ فنکشن ہے، یہ کون سے روز روز ہوتے ہیں، کبھی کبھی زندگی میں ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی اونچ نیچ ہلکا پھلکا جو ہے ٹائم ٹیبل کا کوئی کم زیادہ ہو جاتا ہے، کوئی گفتگو کم زیادہ ہو جاتی ہے، تو کسی کے جو احساسات ہیں، جذبات ہیں، وہ ہر بندہ خود ذاتی طور پر تیار ہوتا ہے کہ مجھے اس وقت سکون بھی کم ملے گا، آرام بھی کم ملے گا، افراتفری زیادہ ہوگی، بسکونی زیادہ ہوگی، لوگوں کی طرف توجہ زیادہ ہوگی، تو محنت زیادہ کرنی پڑے گی. تو لیکن نبی علیہ السلام کے لیے ادب محفوظ کر لیا گیا کہ نبی کا کے ساتھ آپ یہ نہیں کر سکتے. جب آپ کی دعوت ختم ہو جائے، وہ جب معاملہ مکمل ہو جائے تو آپ وہاں بیٹھے نہ رہو بلکہ اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ. اب یہ عام امتی کے لیے یہ نہیں ہے، عام امتی کے لیے نہیں ہے یہ. اور اگر بندہ کوئی اپنے بزرگ کے لیے، والدین کے لیے یہ آداب ملحوظ رکھتا ہے، یہ اچھی بات ہے. ایک تو اس میں یہ پتہ چلا ہر بڑے کے لیے آداب اگر بندہ یہ اپناتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ ان بڑے کے لیے نہیں اپناتا، جیسے نماز پڑھنے کے کچھ آداب ہے، اگر وہ نہیں شرائط ملحوظ رکھ کے نماز نہیں ہوتی، زکوٰۃ کے کچھ آداب ہیں وہ ملحوظ نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی، اس طرح ایمانیات کے کچھ آداب ہیں وہ نہیں رکھے گا تو بندہ مسلمان نہیں ہوگا. لیکن اگر ماں باپ، پیر، مرشد، استاد وغیرہ سے یہ آداب ملحوظ نہیں رکھے گا تو یہ نہیں کہ وہ تب بھی کافر ہو جائے گا، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور اس پہ لعنت ہوگی یا یہ نہیں وہ نہیں. ایسی بات امتی کے لیے نہیں، کسی بڑے سے بڑے پیر فقیر کے لیے نہیں ہے، لیکن نبی کے لیے یہ ہے کہ وہاں ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے. اگر وہاں ملحوظ نہیں رکھے گئے آداب، یہ الفاظ پہ کنٹرول نہیں رکھا، اپنی محفل کو نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے، احساس کرتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ تکریم و تعظیم نہیں دی، تو اس سے اعمال بھی برباد ہوں گے، اللہ بھی ناراض ہوگا اور یہ تقوی کے خلاف ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے
ایسے بندوں کو نہ مسلمان سمجھتا ہے، نہ اہل ایمان میں سے سمجھتا ہے، نہ انسانوں میں سے سمجھتا ہے، اور اگر کوئی غلط لفظ استعمال کرے گا تو اس کو حلالی بھی نہیں سمجھتا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے خاص نوعیت کے احکام ہیں جو آپ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ کیا کسی اور کے ساتھ اگر ان احکامات میں، ان آداب میں فرق ہوگا، وہ تو بندہ کافر نہیں ہوگا، بندہ جو ہے مرتد نہیں ہوگا، اس کے اعمال برباد نہیں ہوں گے۔ لیکن بری بات ہوگی کہ تو اس میں یہ پتہ چلا ہر بڑے بندے کے لیے، ہر بزرگ ہستی کے لیے ان آداب کو اگر بندہ ملحوظ رکھتا ہے تو یہ ادب بتایا گیا، یہ اخلاق و مکارم میں سے ہے، یہ اچھے اخلاق میں سے ہے، نیک سلوکی میں سے ہے یہ۔ لیکن اگر یہ نبی پاک کے لیے نہیں رکھے تو پھر ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، یہ اساسی اور بنیادی چیزوں میں سے پھر ہے۔ اب یہ جو عام امتی اور نبی کے لیے فرق بتایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ میں اور انسان میں فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے، آپ کے تقربات میں، آپ کے کمالات میں، آپ کی جو تکریم و تعظیم ہے، آپ کے جو حقوق و آداب ہے، عام انسان بڑے سے بڑے انسان کے مقابلے میں آپ کے بہت زیادہ ہے۔ تو ہم یہی بتا رہے ہیں نبی اور امتی میں فرق ہوتا ہے، نبی اور امتی کے حقوق میں فرق ہوتا ہے، نبی اور امت کی تعظیم کی حد و حدود میں فرق ہوتا ہے، نبی اور امتی کی تعظیم اور تکریم کے حقوق میں فرق ہوتا ہے۔ اور اگر ان حقوق آداب کو ملحوظ نہ رکھو تو امتی کے عام انسان کے حق میں، عام غیر نبی کے حق میں اور حکم ہے، نبی کے حق میں اور حکم ہے۔ یہ فرق ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ یہ بنیادی چیزیں اصل مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور اس تفصیل سے ہم اس لیے کریں تاکہ کسی بھی طرف سے کسی کو کوئی اٹیک کرے، کہ سوال کرے، اعتراض کرے، گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو اس کے پاس پہلے ہی دفاع موجود ہو، محفوظ جو ہے اس کے پاس جواب موجود ہو۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ آج ہم نے جو تلاوت کی قرآن شریف کی آیت، اس میں بتایا گیا کہ نبی پاک کو تکلیف دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ امت کو حق نہیں دیا گیا، چاہے وہ کافروں میں سے امت ہو یا مسلمانوں میں سے، یعنی جو وہ کافر ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام کی امتی ہیں۔ جب نبی پاک مبعوث ہو گئے، آپ کو نبوت ملی گی، اس کے بعد جو بھی ہے، چاہے مسلمان ہے، کافر ہے، پارسی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، مجوسی ہے، آتش پرست ہے، کچھ بھی ہے، وہ ہے تو مسلمان ہے، چاہے وہ ہے امتی۔ تو یہ تمام کے تمام سے اللہ تعالیٰ نے حق لے لیا ہے کہ آپ کسی طور پہ بھی نبی پاک کی ایذا رسانی کا کوئی عمل، کوئی انداز، طرز، الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس کسی نے بھی کسی انسان کو ناحق قتل کیا یا فساد مچایا، دو چیزیں، ایک تو ہے کسی کو ناحق قتل کرنا، جان سے مارنا، دوسرا فتنہ پروری کرنا، فساد مچانا، شرانگیزی کرنا۔ اس نے جو شرانگیزی کرے گا، فتنہ پروری کرے گا، فتنہ مچائے گا، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یعنی کسی انسان کو ناحق قتل کرنا اور فتنہ پروری، یہ دونوں پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہیں، اور جس نے ان دونوں کو قائم کیا، یعنی ناحق قتل کرنے کو بھی بچا اور خود بھی بچا، دوسروں کو بھی بچایا، اور فتنہ پروری، شرانگیزی، فتنہ فساد سے خود بھی محفوظ رہا، دوسروں کو بھی محفوظ رکھا، تو فرمایا کہ وہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی حفاظت کی، پوری انسانیت کو زندگی دی، پوری انسانیت کی بقا کا وہ ذریعہ بنا۔ اب یہاں دیکھیں دو چیزیں بتائی ہیں کہ ناحق قتل کرنا، اور دوسری چیز بتائی ہے کہ فتنہ پروری، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہے، فساد، یہ قتل سے برا، ناحق قتل سے یہ زیادہ سخت ہے، زیادہ برا ہے، زیادہ سنگین جرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں کلیئر کر دی، ایک تو بتایا کہ صرف قتل کرنا ہی قتل نہیں ہے انسانیت کا، بلکہ اس کے علاوہ فتنہ پروری، شرانگیزی، فسادی ہونا،
یہ قتل سے بھی بڑا سنگین جرم ہے ایک بات. جب قتل کی سزا قتل ہے تو جو فتنہ پروری ہوگی اس کی سزا تو قتل سے بڑی ہوگی. اور قرآن نے اس بات کو تو طے کر دیا ہے کہ ناحق قتل کرنا بھی جرم ہے، وہ بھی پوری انسانیت کی موت ہے، اور فتنہ پروری بھی انسانیت کی موت ہے. کیونکہ جو قتل ہے وہ ایک انسان قتل ہوگا، ایک خاندان اس سے متاثر ہوگا، لیکن فتنہ جو ہے وہ ایک فرد تک نہیں ہوتا، اس میں بہت سے خاندان، قبیلے، شہر، آبادیاں اس کی لپیٹ میں آتی ہیں، اور اس سے ہزاروں خاندان اور ہزاروں لوگ جو ہیں متاثر ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. تو اس لیے فتنے کو، شرانگیزی کو، فتنہ پروری کو قتل سے زیادہ سخت ہے. الفتنہ تو شد من القتل، یہ دو چیزیں طے کر دیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا قتل، یہ تو طے ہو گیا فتنہ پروری، شرانگیزی، فساد، یہ قتل سے زیادہ سخت ہے، قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے، اور ہیں دونوں انسانیت کی بربادی. قتل کرنا بھی، اور فتنہ پروری کرنا بھی، شرانگیزی کرنا بھی، بدامنی کرنا بھی، امن میں نقص ڈالنا بھی، یہ سنگین ترین جرائم ہیں. لیکن یہ قرآن نے طے کر دیا یہ قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے. اب ہم نے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ کائنات میں قتل سے بڑا تو کوئی جرم نہیں مانا جاتا، اس کے بدلے میں بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے. زنا کے بدلے میں اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو سنسار، اگر کمارا کرتا ہے تو پھر اسے کوڑے لگتے ہیں. بندے نے کسی پہ تہمت لگائی ہے جھوٹی تو اس پہ بھی کوڑے لگتے ہیں. اسی طرح بندہ کسی نے کسی کی آنکھ نکال دی، کان توڑ دیا، یا کوئی بھی مفلوج کر دیا تو اس کی سزا میں وہ ظالم کا جو ہے ہاتھ وہ اس سزا میں کاٹنا یا تلف کرنا پڑے گا. تو قصاص ہے، بدلے کا بدلہ، ظلم کا بدلہ، انصاف. اب جن چیزوں کو، اور جو مطلب آنکھ نکالنا، کان توڑنا، دانت توڑنا، ہاتھ توڑنا، پاؤں توڑنا، سر پھاڑنا یا کچھ بھی کرنا، ان تمام میں سے پوری انسان کو قتل کر دینا یہ سب سے سنگین ترین جرم ہے. تو پتہ چلا تمام حدود میں سے فتنہ اور فساد یہ تمام حدود میں سب سے سنگین ترین جرم ہے. ایک تو یہ قرآن نے متعین کر دیا. اب قتل سے بڑا تو کوئی جرم نہیں. آنکھ کسی کی نکلی یہ قتل سے بڑا جرم نہیں، دانت توڑا قتل سے بڑا جرم نہیں، ہاتھ توڑا قتل سے بڑا جرم نہیں، عقل بندے کی برباد کر دی قتل سے بڑا جرم نہیں، ہاتھ توڑ دیا، انگلی توڑ دی، دانت توڑ دیا، ہونٹ توڑ دی، کاٹ دیا، یہ قتل سے بڑا جرم نہیں ہے. لیکن ایک بندہ پورے انسان کو ہی قتل کر دے، چاہے ایک ہی حملے میں چاہے 1000 حملے میں قتل کرے، تو اس سے بڑا تو جرم کوئی نہیں. اور یہ قرآن نے بتا دیا کہ ناحق قتل سے بڑا جرم فتنہ پروری ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے، ہم نے قرآن کی روح سے ہی دیکھنا ہے، قرآن کی ہی روح سے دیکھنا ہے کہ آیا نبی علیہ السلام کی گستاخی سب سے بڑا جرم فتنہ پروری شرانگیزی ہے یا نہیں ہے. یہ تو قرآن نے متعین کر دیا، اور آگے ہم بتائیں گے کہ فتنہ پروری شرانگیزی فساد پر بھی سزا ہے. جیسے ناحق قتل کرنے پر قتل کیا جاتا ہے، قصاص میں دیت ہے. اس طرح کوئی عضو جان بوجھ کے کاٹا توڑا، اس میں بھی کہیں دیت ہے، کہیں قصاص ہے، کہیں دیت یا قصاص، کہیں دیت یا قصاص. اسی طرح فتنہ فساد کی بھی حدود ہیں کہ کس حد تک فتنہ ہوگا، شرانگیزی ہوگی تو اس پر بھی کہیں ہاتھ کاٹے جائیں گے، کہیں پاؤں کاٹے جائیں گے، کہیں اس کو سولی چڑھایا جائے گا، کہیں اسے قتل کیا جائے گا قصاص میں، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے. یہ بھی متعین کر دیا. یعنی میں نے پہلے عرض کیا تھا ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام کی توہین گستاخی کائنات میں سنگین ترین جرم ہے، اور اس کی سزا بھی اور اس کی حد بھی سنگین ترین قرآن مجید میں موجود ہے، حدیث میں نہیں، ابھی قرآن میں. دوسری بات ہم نے یہ کی تھی جتنا نبی علیہ السلام کی گستاخی کے احکام، آپ کے آداب اور حقوق، نبی علیہ السلام کے حقوق اور تعظیم و تکریم کے جتنے آداب قرآن نے تفصیل سے بیان کیے، اس کے مقدمات، اس کے ابتدائی، اس کے انتہائی، اس کے نتائج، اس کے اسباب، اس کے
تمام پہلوؤں کو، اتنا نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، اپنے اللہ تعالیٰ نے توحید و رسالت اور نبوت کے اتنے احکامات تفصیل سے نہیں بیان کیے جتنا توہین رسالت یعنی گستاخی اور اس کے جرم کی سنگینی اور اس سنگینی پر اس کی سزا اور حد کو جتنی تفصیل سے بیان کیا، اتنا کسی حکم، کسی عقیدے، کسی نظریے کو پورے قرآن میں نہیں بیان کیا۔ نماز کو بیان کیا بالکل، زکوٰۃ کو بہت دفعہ بیان کیا، لیکن اس کی تفصیلیں اتنی بیان نہیں کی۔ قتل کی پوری صورتیں بیان کی، اس کی تفصیل بیان کی، قصاص اور دیت کے احکامات بتائے، پوری آنکھ، کان، ناک تمام کے ذکر کی، لیکن اتنی ڈیٹیل اس کی نہیں کی کہ ہم اتنے بیانات جو کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم میں، آپ کی گستاخی کرنے میں جو سزا ہے، آپ کی تعظیم کتنی اہم ہے، کتنی ضروری ہے، کتنی لازمی ہے، کتنا بڑا ایمانی اور بنیادی اساسی دینی حصہ ہے، اور اس کو ملحوظ نہ رکھنا کتنی سنگین حرکت ہے، کتنا سنگین جرم ہے، اور گستاخی کرنے پر کیا اس کو ملے گا، کیا نہیں ملے گا، یہ ہم نے پہلے کہا۔ ایک تو اس کو ڈیٹیل سے قرآن نے بیان کیا، اس میں کسی مجتہد کا اجتہاد نہیں، کسی صحابی کا بھی فتویٰ نہیں، کوئی حدیث نہیں۔ ابھی صرف قرآن سے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے، اور آپ کی شان کی جو تکریم اور تعظیم ہے، آپ کی تقدیس ہے، اس کو ملحوظ نہ رکھنا، آپ کے آداب اور حقوق کو ملحوظ نہ رکھنا، اور پھر آپ کی شان میں گستاخی کرنا، یہ کیا ہے، کیسے ہے، کتنا بڑا جرم ہے، اس کی کیا نوعیت ہے، اس کی کیا کیا مذمت ہے، اس کی کیا کیا برائی ہیں، اور اس کے رزلٹ کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، اس کی حد کیا ہے، اس جرم کی توبہ ہے نہیں ہے، قبولیت ہے نہیں ہے، بندے کو چانس دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا، بندے کو مہلت ملے گی نہیں ملے گی، اس کے ساتھ کتنی سختی سے برتاؤ کیا جائے گا، اس کے ساتھ کتنی سختی سے نمٹا جائے گا، اس کو کتنی سنگین ترین سزا دی جائے گی، کس طرح سے اس کو اذیت دی جائے گی اس کے بدلے میں، اس کی تفصیل پورے قرآن میں تفصیل سے موجود ہے۔ تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ترتیب سے کچھ کوشے آہستہ آہستہ بتلا رہے ہیں تاکہ یہ بات اور مسئلے کی سنگینی اور اس کی تہ اور اس کی گہرائی پوری سمجھ آ جائے۔ مقصد اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے، شریعت کا مقصد کیا ہے، اس سزا کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ پورا کا پورا ہر بندے کو، عام سے عام بندے کو سمجھ آتا۔ تو ہم نے یہ عرض کر دیا کہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان میں گستاخی ہے، آپ کے لیے جو آپ کی طرف منسوب چیزوں کی پر نکتہ چینی ہے، عیب جوئی ہے، اور آپ کی برائی کرنا، آپ کی شان کو ملحوظ نہ رکھنا، آپ کے آداب اور حقوق کو ملحوظ نہ رکھنا، اور آپ کے شان میں جناب میں بے ادبی اور گستاخانہ رویہ اپنانا، اس کا کیا حد ہے، کس حد تک یہ شرانگیزی، فتنہ پروری ہے اور کیسے ہے، یہ ہم بتلا رہے ہیں۔ ایک تو یہ پتہ چلا، اللہ نے فرما دیا کہ قتل سے بڑا جرم ہے فتنہ، اور یہ ہم نے عرض کر دیا کہ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہے وہ سنگین ترین جرائم میں سے ہے، اس کی سزا بھی سنگین ترین ہے، ہر سزا میں کچھ نہ کچھ متبادل ہے، کہیں دیت ہے، کہیں قصاص ہے، کہیں دیت ہے، کہیں قصاص ہے، کہیں معافی ہے، ورثہ معاف کر دے تو معافی ہے، بندہ توبہ کہیں کر لے تو توبہ قبول ہے، بندہ معافی مانگ لے تو وہ قبول ہے، اپنے الفاظ سے رجوع کر لے، واپس لے لے تو معافی۔ لیکن جو توہین رسالت ہے، شان میں گستاخی، جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں گستاخی، شان میں گستاخی اتنا سنگین ترین جرم ہے، اس پر نہ توبہ قبول ہے، نہ معافی قبول ہے، نہ کوئی دیت ہے، نہ کوئی، صرف اس کی سزا سرتن سے جدا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کے لیے ہم کچھ بنیادی باتیں آپ کو بتلا رہے تھے۔ ان باتوں کو ہم قرآن کی روح سے صراحتاً جو قرآن کے احکامات ہیں اس سے ہی ہم صرف بیان کریں گے، اس میں کسی اجتہاد، کسی فقہ، کسی فتوے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے جو سورہ نون کے حوالے سے بتایا، سورہ حجرات کے حوالے سے بتایا، سورہ احزاب کے حوالے سے بتایا،
اس میں کسی اشتہاد کی قطعاً کہیں ضرورت نہیں ہے، صراحتاً احکامات ہیں، قرآن میں موجود ہیں۔ تو ایک تو تھی یہ بات۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ڈریں بچیں وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کس چیز سے؟ یا تو ان کو فتنے میں مبتلا ہو جائیں یا دردناک عذاب۔ اب ظاہر بات ہے دردناک عذاب قبر، حشر اور دوزخ میں ہوگا، دوزخ میں ہے۔ اور اس کے بعد ان تصیبہم فتنۃ، اب جو فتنہ اسے پہنچے گا ضرور، جو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خلاف ورزی کرے گا حکم کی، اور اس انداز سے کرے گا کہ اس میں توہین بھی ہو۔ ایک تو ہے نا عام حکم نماز کا حکم ہے، نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، تو وہ تو ٹھیک ہے۔ ایک ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کرنا، غدارانہ رویہ اپنانا، توہین امیز رویہ اپنانا، توہین امیز الفاظ استعمال کرنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان تصیبہم، دنیا میں بھی اس کے لیے سخت ترین فتنہ اور عذاب ہے، اور آخرت میں بھی عذاب ہے، اور یہ ضرور ملے گا، اور یہ ضرور ملے گا۔ یعنی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جو حکم عدولی ہے، آپ کی خلاف ورزی، اور دوسری جگہ فرمایا کہ یہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تکلیف دہ عمل ہے۔ اب ویسے دیکھیں نماز پڑھنا، سنت پہ عمل نہ کرنا، شریعت پہ عمل کرنا، یہ بھی تکلیف دہ عمل ہے۔ بندہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، لیکن اس کو ایسے بندے کو واجب القتل نہیں قرار دیا گیا، ایسے بندے کی توبہ قبول مانی گئی ہے۔ یعنی یہ جو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتا، آپ کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا، ایمان نہیں لاتا، کافر رہتا ہے۔ جی قرآن میں اور حدیث میں کتنی جگہ آیا کہ ایمان لاؤ، اس کفر سے توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو، توحید خالص کو اپناؤ، پھر اس طرح نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، ایمانیات اپناؤ، پھر جو ہے جو اخلاقیات ہے ان کو اپناؤ۔ اب یہ تمام جگہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم عدولی ہے، اور اس میں بھی بے ادبی ہے۔ جب بندہ کسی عدالت کی، کسی بڑے کی بات نہیں مانتا، حکم کی پیروی نہیں کرتا، چاہے وہ منہ گستاخانہ چاہے نہ بنائے، چاہے رویہ گستاخانہ نہ اپنائے، اس کے مقابلے میں، حکم کے مقابلے میں کوئی گالم گلوچ نہ بھی کرے، تان و تشنیع نہ بھی کرے، دشنام درازی نہ بھی کرے، نکتہ چینی نہ بھی کرے، اس کی کسی طرف کو مذمت نہ بھی کرے، بس حکم پر عمل نہ کرے، اس کو بھی توہین سمجھا جاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حکم، سنت، ارشادات، تعلیمات پر عمل نہ کرنا بھی آپ کی شان میں گستاخی ہے، بے ادبی ہے، خلاف ورزی ہے، یہ تعظیم اور تکریم کے خلاف ہے۔ لیکن اس کے بارے میں بتا دیا کہ اس میں بندہ نماز نہیں پڑھی تو توبہ کر لے، اب قضا کر لے، حج نہیں کیا تو توبہ کر لے، روزہ نہیں رکھا اور اس طرح زکوٰۃ نہیں تو زکوٰۃ بعد میں ادا کر لے یا توبہ کر لے۔ اس طرح اگر کوئی اخلاقیات میں سے کوئی کسی میں کوتاہی کی تو وہ بندہ جو ہے توبہ کر لے، استغفار کر لے، معافی مانگ لے، دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنے کا تہیہ کر لے۔ اس طرح اگر بندہ کافر ہے تو مسلمان ہو جائے، مشرک ہے تو شرک سے توبہ کر لے۔ اگر شرکی یا کوئی بھی ایسی جو ناجائز کاموں میں، چغل خوری، غیبت، جھوٹ، دو نمبری، ملاوٹ میں اگر مبتلا ہے، دھوکہ دہی میں مبتلا ہے تو اسے توبہ کر لے، اور جو حق سے سود لیا تو اسے واپس دے دے، اور جس کے اوپر ظلم کیا اس سے معافی مانگ لے، اس کو راضی کر دے، اس کا حق دے دے، کسی کو مالی نقصان دیا تو اس کو مال پورا کر دے۔ تو یہ حالانکہ یہ بھی گستاخی ہے، یہ بھی حکم عدولی ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ کر کے، لیکن اس کی سزا جزا موجود ہے، اس کی توبہ موجود ہے، معافی موجود ہے، متبادل موجود ہے۔ کسی نے کسی انسان کی تعظیم نہ کرتے ہوئے اسے گالی دے دی، اس کی سزا موجود ہے۔ کسی نے قتل کر دیا، سزا موجود ہے، اس کی دیت بھی موجود ہے، معافی بھی موجود ہے۔ ہر حکم کے بارے میں یہ موجود ہے۔
لیکن نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کے بارے میں جو لفظوں میں گستاخی کی جائے، یا مثلا ایک بندہ عمل نہیں کر رہا، صرف اور روزہ نہیں رکھ رہا، حج نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سزا دے گا، جہنم میں پھینکے گا۔ لیکن اگر وہ توہین امیز رویہ اپناتا ہے، توہین امیز الفاظ اپناتا ہے، گستاخی کرتا ہے، نکتہ چینی کرتا ہے، مذمت کرتا ہے، آپ کے کردار گفتار کو تار تار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ کے جناب میں جو ہے گستاخانہ رویہ اپناتا ہے، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو وہ صرف حکم عدولی نہیں ہے، وہ صرف محض نافرمانی نہیں ہے، آپ کی سنت پر محض عمل نہ کرنا نہیں ہے، صرف وہ عمل سے بڑی چیز ہے، عمل سے بہت بڑی چیز ہے۔ اور عام محاوروں میں، ماحول میں بھی گستاخی کو اور سمجھا جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ جا رہا ہے، اور یہ نہیں کہ اس کو سمجھایا جاتا ہے گستاخی پہ، مثلا بندے کی بہن جا رہی ہے کسی کے ساتھ، کوئی اسے چھیڑتا ہے تو بندہ پہلے اس کو وارننگ دے گا، اچھا بھائی آپ آئندہ میری بہن کو نہ چھیڑنا۔ اس کو کسی کی ماں جا رہی، اس کی ماں کو چھیڑا یا بیوی کو چھیڑا، اس کی توہین کی، ماں کی توہین کی، باپ کی توہین کی، بزرگوں کی توہین کی، پیروں کی توہین کی، تو وہ بندہ کہتا ہے آئندہ نہ کرنا۔ اس پہ تو جذبات میں آ کے بندہ گردن اتار دیتا ہے۔ اور جس نوعیت کی بندے کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، جس نازک رشتے کا احساس ہوتا ہے، اس احساس کے بقدر بندہ ریئیکشن دیتا ہے۔ وہاں یہ نہیں کہتا تم نے میری بہن کو چھیڑا دوبارہ نہ چھیڑنا، میری ماں کی گستاخی دوبارہ نہ کرنا، میرے والد کا گریبان پکڑا یا ان کی جو ہے شان میں گستاخی کی، ان کو گالیاں دی تم نے، ان کی بے ادبی دوبارہ نہ کرنا، یہ نہیں کہتا بندہ۔ وہاں کوئی معافی نہیں ہوتی۔ تو کچھ چیزیں انسانی ہوتی ہیں، کچھ تکریمی ہوتی ہیں۔ تو یہ فرق ہم اس لیے معاشرے میں بھی بتا رہے ہیں تاکہ یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ یہ ہے کہ بندے نے تو اب کسی کے والد سے پیسے لیے نہیں دیے، اس کا کوئی علیحدہ حساب ہے۔ کسی کے بہن سے پیسے لیے یا کسی کو کوئی بات کر دی، اس کا علیحدہ حساب ہے۔ لیکن جب وہ عزت پہ کھیلے گا، غیرت سے کھیلے گا، اس کو توہین امیز رویہ اپنائے گا، انسانیت سوز حرکت کرے گا اور توہین امیز انداز اور الفاظ میں برتاؤ کرے گا، تو اس کا حکم اور ہے، اس کا ریئیکشن اور ہے، اس کے حدود اور قیود اور ہیں، اس سے نمٹنے کے طریقے اور ہیں، وہ سیم نہیں ہے۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام کی سنت پہ ایک بندہ عمل نہیں کر رہا، ایمان نہیں لا رہا، کافر ہے، مشرک ہے، بے دین ہے، بے عمل ہے، بد کردار ہے، بد گفتار ہے، کوئی بات نہیں، یہ بھی بری باتیں ہیں، اس پر بھی سزا ملے گی، آخرت میں بھی، دنیا میں بھی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ مصیبت دے سکتا ہے۔ لیکن ایک بندہ عمل نہیں کر رہا یا عمل کر رہا ہے لیکن اس کی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، توہین امیز رویہ اپناتا ہے، تو وہ صرف بے عمل نہیں ہے، وہ بے عمل کی ادبی نہیں، بے عمل ہونے سے بے ادبی صرف نہیں کر رہا، وہ صرف سنت پر عمل نہ کر کے بے ادبی نہیں کر رہا، وہ اضافی چیز کر رہا ہے، وہ اضافی جرم کر رہا ہے، وہ ایک سنگین ترین حرکت میں مبتلا ہے، وہ انسان کے، مسلمانوں کے جو عقیدے کے، جو بزرگی کے جذبات ہیں ان سے کھیل رہا ہے، شاعر دین سے کھیل رہا ہے، ایمانیات سے کھیل رہا ہے۔ وہ ایسے نازک مسئلے، ایسے نازک حصے پر ہاتھ ڈال رہا ہے اسلام کے شریعت کے کہ وہاں سے واپسی نہیں ہے، وہاں توبہ نہیں ہے، وہاں اس کی معافی نہیں ہے، کسی قسم کا اس کا متبادل نہیں ہے، اس کا صرف یہ ہے کہ اس کو فلفور سزا دی جائے، سرتن سے جدا کر کے اس دنیا کو بھی پاک کیا جائے، اور اس دنیا پہ جو قرض ہو، اس انسانیت پہ جو قرض ہے، اس قرض کو بھی ادا کیا جائے، پھر بات بنتی ہے۔ اب یہ کیسے قرض ہے، کیوں قرض ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ درسوں میں انشاءاللہ کھولیں گے تفصیل کے ساتھ۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مرتبہ جگہ فرمایا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحريق، وہ لوگ کہ جنہوں نے انسان مومن مرد اور عورتوں سے ان سے زیادتی کی، فتنے میں مبتلا کیا، شرانگیزی کی، ان سے فتنہ پروری کی، ان کو کسی بھی طور پہ فتنے میں ڈالنے کے باعث اور سبب بنے،
پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے اور جلانے والا دوزخ کا عذاب بھی ہے. وہ دوزخی ہیں لوگ. یہ نبی کا یہاں ذکر نہیں، عام مسلمان. اور جو سید المومنین سید المومنات ہو، تمام مسلمان مرد عورتوں کے، تمام انسانیت کے نبی ہوں، آقا و مولا ہوں، باعث کائنات ہو، فخر موجودات ہو، ان کو جو فتنے میں ڈالے، ان کی اس جناب میں جو شرنگیزی فتنہ پرورش کرے، گستاخی کرے اور پھر توبہ نہ کریں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے توبہ نہ کی، توبہ کرے تب بھی قبول نہیں. اور توبہ صرف اس حد تک قبول ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو، اگر بندے نے یعنی مثلاً بندے نے قتل کیا کسی کو، اس کو قصاص میں قتل کر دیا، اب یہ بدلہ ہوا، لیکن توبہ اس کو کرنی ہے اس جرم کی کہ جو اس نے ناحق قتل کیا ہے. کیونکہ دو جرم اس نے کیے، ایک تو انسان کو ناحق قتل کیا ہے، دوسرا یہ جرم گناہ کیا ہے. تو گناہ کی توبہ بھی ہوتی ہے. وہ جو اس کو بدلے میں قصاص میں قتل کر دیا گیا، بدلہ لیا گیا، انصاف لیا گیا، وہ صرف اس کو قتل کرنے کا بدلہ لیا گیا ہے. وہ جو اس نے گناہ کیا اس کا جو ہے اس کے لیے صرف توبہ ہے، معافی ہے. تو اگر انسان دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے اور اس کو اس کے بدلے میں قصاص میں قتل ہو جاتا ہے، وہ تو یہ نہیں کہ وہ معاف ہو گیا، نہیں، وہ صرف دنیا میں اس کا انصاف ہوا ہے. آخرت میں اگر اس نے توبہ اس جرم سے نہیں کی، اس گناہ سے جو اس نے قتل کیا انسان کو نہ، تو اس کی علیحدہ پکڑ ہے قیامت کے دن. ہاں، اس کو قصاص میں قتل بھی کر دیا گیا اور اس نے مرنے سے پہلے توبہ بھی کر دیا، اللہ تعالیٰ یہ میرے سے بڑا سنگین گناہ ہو گیا، یہ میرے سے بڑا سنگین جرم ہو گیا، لہذا میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، آئندہ نہیں ایسی حرکت ہوگی میرے سے. اور جا کے عدالت یا حکومت کے سامنے پیش ہو جاتا جی میں نے اس کو نہ قتل کیا، مجھے قصاص لے لو میرے سے، اور بدلے میں قتل ہو جاتا. اب اس کی توبہ بھی ہو گئی، معافی بھی ہو گئی اور بدلہ بھی ہو گیا. تو یہ ہے صاف. اور ایک وہ بندہ جس نے توبہ ہی نہیں کی اور چاہے وہ قصاص میں قتل ہو گئے تو قیامت دن بھی اس کو عذاب ملے گا. اور قرآن نے دوسری جگہ اس کو فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے ناحق کسی انسان کو قتل کیا تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے. وغضب اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس پر غصے ہوگا، اور ولعنہ، اور اس پر لعنت کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو غصے ہوگا. تو یہ سارے جرم ہیں، یہ آخرت کے جرم ہیں کہ وہ ملعون ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر نازل ہو اور وہ بندہ جو ہے ہمیشہ میں جہنم میں رہے گا. تو وہ بندہ جس کو قصاص لے لیا گیا اور توبہ کر لی، اس کو یہ نہیں ہے، جس کی معافی ہو گئی. جو گناہ کیا تھا اس نے نہ قتل کرنے کا، اس کی توبہ بھی کر لی اس نے، تو پھر اس کو یہ ہمیشہ میں اس کی جہنم سے بھی بچ جائے گا، اللہ کی لعنت سے بھی بچ جائے گا اور اللہ کے غصے سے بھی بچ جائے گا. اور جو اللہ نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے اس دوزخ کے، اس سے بھی بچ جائے گا. لیکن ایک بندہ کسی کو قتل کرتا ہے ناحق اور اس کے بدلے میں اس کو مار دیا جاتا ہے، لیکن وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ سے توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، تو ہمیشہ ہمیشہ تب بھی جہنم میں رہے گا، تب بھی اللہ کی لعنت اس پر پڑے گی، تب بھی اللہ کا غصہ قہر اس پر اترے گا، تب بھی دوزخ کا عذاب میں جو اللہ نے تیار کر رکھا اس میں ڈالا جائے گا. کیونکہ اس نے گناہ کی توبہ نہیں کی، اس نے جو نہ حق قتل کیا تھا اس کی سزا اس کو ملی ہے، اس کا قصاص سے لیا گیا، اس کا بدلہ لیا گیا، اس کا انصاف لیا گیا. لیکن جو اس نے جرم کیا، گناہ کیا، اللہ کی حکم کی نافرمانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹکرایا، اس کی نافرمانی کی، اس کی وجہ سے، اس کی توبہ نہ کرنے کی وجہ سے سزا ہوگی. ہاں اگر اس نے توبہ بھی کر لی اور اپنے جو حق تھا وہ بھی، یعنی پیسے لیے تھے وہ بھی دے دیے، یا کسی کو قتل کیا تھا قصاص دے دیا، انصاف پورا کر دیا، تو پھر اس کی چونکہ توبہ بھی ہے اور اس نے اس کا نہ قتل کرنے کا قصاص بھی دے دیا ہے، یا دیت جو بھی کچھ دینی تھی وہ دے دی ہے، تو اس صورت میں وہ بندہ جو ہے معصوم ہوگا. اس عمل میں اس کو معافی ملے گی، اس کی توبہ قبول ہوگی. لیکن اگر وہ توبہ قبول نہیں کرتا، قصاص دے بھی دے، تب بھی اس کو سزا ہوگی. اور اگر قصاص ہی نہیں دیتا، توبہ کرتا رہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی.
تو اسی طرح جب نبی علیہ السلام کی شان میں بندہ گستاخی کرتا ہے تو نبی جس کی حق تلفی ہوتی ہے، جس کی بے عزتی ہوتی ہے، وہی معاف کرتا ہے. لیکن جب نبی علیہ السلام موجود نہیں ہے تو معافی کیسے ہوگی؟ اب فرق یہ ہوا. اب یہ جی جب کوئی کسی کی تعظیم بے ادبی کرتا ہے، تعظیم کا خیال نہیں کرتا، حق تلفی کرتا ہے، اگر اس دنیا میں اس کو سزا نہ ہو تو آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ دے گا ہی اسے. تو نبی علیہ السلام کی سزا کو کیوں قیامت کے لیے موقوف کیوں نہیں کر دیا گیا؟ نبی علیہ السلام گستاخی کی سزا اور حد کو جب یہاں دنیا میں نافذ نہیں کرو تو قیامت تک موقوف کیوں نہیں کر دیا گیا؟ تو اس کا جواب ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درس میں دیں گے. اس سوال کو ہم اس لیے بار بار دہرا رہے ہیں تاکہ سمجھ آ جائیں. یہ بنیادی باتیں ہم نے اس لیے بتائی تھی تاکہ یہ باتیں سمجھ آ جائیں. اب ہم اگلے درس میں یہ بتائیں گے کچھ ایسے واقعات قرآن کی صریح آیات سے کہ یہ جرم کس نوعیت کا ہے. اب بھی ہم نے جو باتیں کی اس میں نوعیت ہی بتائی گئی، حیثیت ہی بتائی گئی کہ نبی پاک کی شان کیا کیا چیزیں ملحوظ رکھنی ہے، کیسی چیزوں سے بے ادبی گستاخی تصور ہوتی ہے. ابھی ہم نے وہ بتائی ہیں. اب ہم کچھ واقعات قرآن کے صریح الفاظ اور صریح احکامات سے یہ بتائیں گے کہ آیا یہ کس نوعیت کا جرم ہے. یہ آیا سب سے سنگین ترین جرم ہے، اس کی توبہ ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی تو کیوں نہیں ہو سکتی قرآن کی روح سے. اور قرآن میں کیا اس کی سزا، اس جرم کی پوری تفصیل موجود ہے یا نہیں ہے، اور اس جرم کی سزا قرآن میں تفصیل سے موجود ہے یا نہیں ہے، یا حدیث میں موجود ہے یا فقہ میں موجود ہے. تو ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ قرآن کی روح سے ہی سب سے سنگین ترین جرم ہے، نہ قابل معافی نہ قابل توبہ. اس کی سزا صرف اور صرف سرطن سے جدا، اور قرآن میں ہی مکمل تصریح موجود ہے، صراحت موجود ہے. کسی اجتہاد اور کسی حدیث کی اس میں ضرورت نہیں ہے. ہم نے یہ دعویٰ کیا تو اس میں ہم کچھ واقعات اگلے درس میں بتائیں گے جس سے پتہ چلے گا کہ اس کی سزا واقعتاً یہی ہے، اور یہ واقعتاً سنگین ترین جرم ہے کائنات میں، اور اس کی توبہ اور معافی قبول نہیں ہے. گستاخ رسول کی واقعتاً معافی اور قبول نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی شان اور آپ کے تقدس، آپ کی تعظیم و تکریم بہت سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم